القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخلقکم فی بطون امہاتکم۔ ایک صحت مند انسان فطری طریقہ پر کھانا منہ سے کھاتا ہے، لیکن بیماری کی صورت میں منہ کے ذریعے کھانے پر قادر نہ ہو تو اسے ناک کے ذریعے غذا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی عمل تزویج کا ایک فطری طریقہ ہے۔ اگر میاں بیوی صحت مند ہوں تو پابند ہیں کہ حصول اولاد کے لیے فطری طریقے کو اختیار کریں، لیکن اگر مرد یا عورت یا دونوں کسی خرابی کی بنا پر فطری طریقے سے اولاد حاصل نہ کر سکیں تو اس کے لیے آج کے دور میں IVF ان وائٹرو فرٹیلائزیشن یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ بعض اوقات عورت کے رحم کی ٹیوبز بند یا تنگ ہونے کی وجہ سے تولیدی مادے کا ملاپ ممکن نہیں ہوتا، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے بھی پریگننسی نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر مرد کے سپرمز اور عورت کے بیضے ایگز لے کر ان کا ملاپ عورت کے رحم کی بجائے ایک ٹیوب میں کرواتے ہیں، جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے۔ جب یہ عمل جو عورت کے رحم میں ممکن نہیں تھا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اگلے مراحل کی تکمیل کے لیے رحم مادر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب علاج کے نام پر بہت سی ایسی شکلیں مارکیٹ میں متعارف کی جا رہی ہیں، جن میں سے بعض تو شرعی اعتبار سے قطعی حرام اور اسلام کے بنیادی اصول سے متصادم ہیں، اور ان شکلوں کو طبی مراکز، اخبارات اور دیگر ذرائع کے توسط سے خوب شہرت دی جا رہی ہے۔ نتیجتاً بہت سے مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں۔ انہی جدید شکلوں میں سے ایک شکل IVF یعنی کہ ان وائٹرو فرٹیلائزیشنز ہے۔ اب اس کی جو مشہور ہیں زیادہ تر وہ 7 صورتیں جو ہیں وہ رائج ہیں۔ ان میں سے پہلی 4 جو ہیں وہ تو بالکل ہی ناجائز اور قطعاً حرام ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ شوہر کا سپرمز یعنی نطفہ ہو اور بیضہ کسی ایسی عورت کا لیا جائے جو اس کی بیوی نہ ہو، پھر دونوں مادوں کا ملاپ اس شوہر کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے، یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نطفہ وہ شوہر کا نہ ہو اور بیضہ جو ہے نا وہ بیوی کا ہو اور اسی بیوی کے رحم میں رکھا جائے، تو یہ صورت بھی بالکل بھی ناجائز ہے، کیونکہ نطفہ جو ہے وہ شوہر کا نہیں ہے۔ تیسری صورت جو ہے کہ شوہر کا نطفہ ہو اور بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر ان کا ملاپ کیا جائے، اور پھر یہ جو ملاپ ہے، جو آمیزہ ہے، اسے کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے، جس سے مستعار رحم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ شوہر میاں بیوی کا نطفے کو ملا کر کسی تیسری عورت کے رحم میں اس کو اس کے بچہ دانی میں رکھوایا جائے، اس کے رحم میں رکھوایا جائے، تو یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ اور چوتھی صورت جو یہ ہے کہ کسی اجنبی شخص کے نطفہ اور اجنبی عورت کے بیضہ یعنی کہ عورت کا جو نطفہ ہے ان کے درمیان بیرونی طور پر ملاپ کروایا جائے، اور جو اس کا آمیزہ ہو پھر اس ملاپ کو بیوی کے رحم میں رکھا جائے، ٹھیک، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں کہ اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرے، اس لیے ان میں سے ایک جانب کے مادے کا باہم اختلاط یا اجنبیہ کے رحم سے استفادہ ہوتا ہے، جو بحکم زنا ہونے کی وجہ سے قطعاً ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو زنا کے ہی حکم میں ہوگا اور بچہ بھی ولد الزنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد 3 صورتیں اور ہیں، جس میں 5ویں صورت جو ہے، جس کو ہم جو 3 صورتیں ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے، جو ہمارا اصل مقصد بھی ہے بتانے کا، جو جن کے اوپر شرعی اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں علماء کی طرف سے، انہی کے اوپر بات بھی کی جائے گی۔ وہ 3 یہ ہیں کہ پہلا یہ کہ جو شوہر کا نطفہ ہو اور جو بیضہ ہے وہ اس کی اپنی بیوی کا ہو،
اور ان کا ملاپ بیرونی طور پر کیا جائے اور پھر شوہر کی اسی بیوی کے رحم میں رکھا جائے جس سے بیضہ لیا گیا ہے، یعنی شوہر اور میاں بیوی دونوں کا مادہ ہو اور پھر اسی بیوی کے پیٹ میں اس کو رکھا جائے۔ دوسری صورت کہ شوہر کا نطفہ لے کر اس کی بیوی کے رحم میں کسی مناسب جگہ پر طبی آلے کی مدد سے رکھ دیا جائے، پھر اسی جگہ برآوری بھی کی جاتی ہے۔ اور تیسری جو صورت یہ ہے کہ شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر ملاپ کروایا جائے، پھر اسی ملاپ اور جو آمیزہ تیار کیا گیا ہے بیرونی طور پر، اس کو اسی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب ان 3 شکلوں میں چونکہ غیر کے مادے میں استفادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان 3 شکلوں سے متعلق حکم شرعی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ کے لیے غور کرنا بھی آسان ہو۔ اب بعض فقہا کے مطابق یہ شکلیں بھی جواز کے دائرے میں نہیں آتی، اور بعض کے نزدیک جواز کے دائرے میں آتی ہیں۔ ان کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں، کچھ قیود ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آگے جا کر بیان کی جائیں گی۔ پہلے ان فقہا کے دلائل بیان کیے جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہیں، کہ ان کے ذریعے سے بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل کروانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیگر 4 شکلوں کی طرح یہ شکلیں بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس لیے کہ ان طریقوں کو اپنانے میں خاتون کا سطر غلیظ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اجنبی ڈاکٹروں اور ان کی ایک ٹیم کے سامنے کھولنا تقریباً لازمی ہوتا ہے، جبکہ عورت کے لیے سطر کا یہ حصہ نہ مرد کے سامنے کھولنا جائز ہے نہ عورت کے سامنے، اور جو عورتیں ان طریقوں کو اپناتی ہیں ان کو کوئی جسمانی تکلیف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافع کا حصول ہے، یعنی حصول اولاد کے لیے کرتی ہیں، اور ارتکاب حرام کی گنجائش ضرورت شدیدہ کے وقت ہوتی ہے، نہ کہ محض حصول منفعت کے لیے جو کہ اولاد کے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال اس میں یہ ہے کہ بعض فقہا نے تحفۃ الفقہا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 کی ایک عبارت سے اس مسئلے پر استدلال کیا ہے، جس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے سطر غلیظ کو دیکھنے اور چھونے کی اجازت محض ختنہ کے لیے دی ہے، جبکہ عورت کا ختنہ نہ تو سنت ہے اور نہ ہی واجب، پھر کیوں سطر کھولنے کی اجازت دی گئی؟ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تحفۃ الفقہا کی اس عبارت کو دیگر فقہا نے لیا ہی نہیں ہے، بلکہ بدائع الصنائع جو کہ تحفۃ الفقہا کی ہی شرح ہے، اس میں اس عبارت کے اکثر حصے کو لے لیا، لیکن اس جزیہ یعنی ختنہ کے لیے عورت کے سطر کو دیکھنا اور چھونا کو نہیں لیا۔ اس لیے بدائع الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 699 کو بھی اس کے لیے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ جن علماء نے اس کو لیا ہے ان کے نزدیک مفتہ بھی قول بھی یہ نہیں ہے، اس لیے فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچہ بالغ ہو جائے اور کسی وجہ سے اس کا ختنہ نہ ہو سکا تو بالغ ہونے کے بعد اس کا ختنہ نہ کرایا جائے، اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ ختنہ سنت ہے جبکہ سطر چھپانا فرض ہے، یعنی سنت کے حصول کے لیے فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا اور فرض کے ترک کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ مجموع الفتاوی میں ذخیرہ کے حوالے سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 میں ہے، ان المسلم یختن ما لم یبلغ فاذا بلغ لم یختن لان ستر عورت البالغ فرض والختان سنت فلا یترک الفرض لسنت۔ تو جب مردوں کا ختنہ جسے تقریباً ضروری اور شعائر اسلام سمجھا جاتا ہے وہاں اس کی اجازت نہیں دی گئی، تو عورت کا ختنہ جو سنت بھی نہیں ہے اس کے لیے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اب جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں یہ تو ان کی پہلی دلیل تھی۔ اب دوسری جو بڑی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اختلاط نسب کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اختلاط نسب کا اندیشہ اس وجہ سے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اس عمل کو انجام دینے والے ڈاکٹر عورت کا بیضۃ المنی اور مردوں کے سپرمز لے کر باہم ملانے کے بعد ایک ٹیوب میں اس کی آبیاری کرتے ہیں، جس کی مدت کم و بیش 2 سے 4 دن ہے، پھر عورت کے رحم میں مناسب جگہ پر اس کو پیوست کرتے ہیں، اور یہ کام انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو آمیزہ ہوتا ہے رحم میں بآسانی چپکتا بھی نہیں ہے۔
بلکہ بسا اوقات کئی بار یہ کوشش ڈاکٹروں کو کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے عموماً ڈاکٹروں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ عورتوں سے حاصل کردہ جو ان کے جراثیم ہوتے ہیں ان کی مختلف ٹیوبس میں آبیاری کرتے ہیں۔ اب اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر یہ آمیزیں بچ جائیں تو ڈاکٹر انہیں ضائع کر دیں گے، جبکہ مخصوص آلے کے ذریعے عورت کا بیضۃ المنی لینا بھی مرد کے سپرم کے ساتھ اس کا آمیزہ تیار کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مجلہ مجمع الفقہ الاسلامیہ عدد 2 صفحہ نمبر 186 میں اس سے متعلق کافی تفصیلات بھی مذکور ہیں اس عمل کے متعلق۔ مزید یہ بھی انکشافات ہوئے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یعنی IVF کا طریقہ ایجاد ہونے کے بعد ہسپتالوں میں باقاعدہ سپرمز بینکس کا انتظام ہونے لگا ہے، جس میں مختلف صلاحیتوں کے حامل مردوں کے جیسے فنکار ہو گئے، کھلاڑی ہو گئے، سیاستدان ہو گئے، کالے گورے، ان کے سپرمز سنبھال کر رکھے جاتے ہیں، اور حسب ضرورت عورتیں ان سپرمز کے ذریعے پریگننٹ بھی ہوتی ہیں۔ بلکہ آج کل بہت سی کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں جو طبی مراکز اور ہسپتالوں کے لیے سپرمز اور کرائے کی مائیں وغیرہ فراہم کرتی ہیں۔ اب ان علماء کے مطابق یہ ساری چیزیں انسانیت اور نسب انسانی کے ساتھ سراسر مذاق ہے، تو ان دین بیزار بلکہ اسلامی اصولوں کو بالکل نظر انداز کرنے والوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ مرد سے حاصل کردہ سپرم کو اس کی بیوی کے رحم میں ہی ڈالیں گے۔ مزید یہ کہ نسل انسانی کو مذاق بنانے والے ڈاکٹروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ منشاء شریعت یعنی اختلاط نسب سے بچانے کے مطابق یہ امور سر انجام دیں گے بالکل بھی ناممکن ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے ہرگز جائز نہیں کہ اس طریقہ تولید کو اپنائے، اگرچہ لیڈی ڈاکٹر ہی سارا کام سر انجام دے۔ ہاں، اگر شوہر خود اس لائن کا تجربہ کار ہے، تجربہ رکھتا ہے اور وہ دیانتداری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے تو شرعاً پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے ان 3 جو آخر میں 3 طریقے بتائے گئے۔ اب اکابر ارباب افتاء میں سے حضرت مفتی نظام الدین صاحب، مفتی رشید احمد صاحب اور مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب نے عدم جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے، اور خود دارالعلوم دیوبند نے بھی اسی طریقہ کو عدم جواز کے فتوے پر اس پر دارالعلوم دیوبند بھی عدم جواز کا فتویٰ جاری کر چکا ہے۔ یہ تو تھی کہ وہ علماء جو اس کے عدم جواز کے قائل تھے۔ اب وہ علماء جو آخری 3 صورتوں کو جو بیان کی گئیں کہ جو جائز جن میں علماء کا اختلاف ہے، تو جو ان کو جواز کے قائل ہیں وہ 3 شرائط بیان کرتے ہیں کہ ان 3 شرائط کی صورت میں یہ عمل جائز ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرد جماع پر قادر نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ جماع پر قادر ہے مگر اس کے مادہ تولید میں جراثیموں کی مقدار اتنی کم ہے کہ اولاد کا حصول اس حالت میں بہت دشوار ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مرد حد لحاظ سے صحت مند ہے مگر بیوی ایسی بیمار ہے کہ جماع کے ذریعے اولاد کا حصول ناممکن یا مشکل ہے۔ اب وہ علماء جواباً ان علماء کو جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں ان کو جواباً جو اپنے دلائل بھی دیتے ہیں ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ اس عمل میں جو بظاہر 2 خرابیاں لازم آتی ہیں، ایک ہے مرد کا ارتکاب جلک جو کہ حرام ہے، اور دوسرا ہے عورت کا لیڈی ڈاکٹر اور اس کے عملے کے روبرو عورت کا کشف یعنی سطر کا کھولنا۔ تو جلک کا جواب تو یہ ہے کہ اس صورت میں ضروری نہیں کہ مرد کو جلک کا ارتکاب کرنا پڑے، کیونکہ ازل اور عورت کے بدن سے فائدہ لے کر بھی یہ حاجت پوری کی جا سکتی ہے اور وہ اپنے سپرمز دے سکتا ہے۔ اور کشف عورت یعنی سطر کا جو کھولنا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ممانعت عام حالات میں ہے، ضرورت کے اوقات میں کشف یعنی سطر کھولنا جائز ہے، جیسے مرد بالغ جس کا ختنہ نہ ہو اور دوسرے مرد سے ختنہ کرا سکتا ہے، بلکہ عورت بھی عورت سے ختنہ کرا سکتی ہے، حالانکہ یہ امر بغیر کشف عورت کے ممکن ہی نہیں، سطر کھولے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اولاد کا حصول تو پھر ایک ضرورت ہے جس کی خواہش سے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی مستثنی نہیں۔
دوسرا جواب جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل از قبیل علاج ہونے کی وجہ سے عورت کے سامنے، حتیٰ کہ شدید ضرورت میں مرد ڈاکٹر کے سامنے بھی سطر کھول سکتی ہے۔ ایسی ہی شریعت میں اس کی جو ہے اجازت بھی ہے کہ مرد اپنی مخطوبہ کو دیکھ سکے، جبکہ عام حالات میں دیکھنے کی بالکل اجازت ہے بھی نہیں۔ ہدایت کی ایک عبارت ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ طبیب کے لیے ضرورت کی وجہ سے عورت کے موضع مرض کو دیکھنا جائز ہے، اور مناسب یہ ہے کہ کسی عورت کو اس کا علاج سکھلا دے۔ جنس کی طرف دیکھنا زیادہ آسان ہے، اگر وہ قادر نہ ہو تو عورت کا ہر عضو مرض کی جگہ کے علاوہ چھپا دیا جائے، پھر طبیب دیکھے اور جہاں تک ہو سکے اپنی نظر کو نیچی رکھے کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ انہی اصولوں کے تحت 22 فروری 2017 کو وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ کیا کہ ان 3 صورتوں کی صورت میں جو ٹیسٹ ٹیوب بیوی کا عمل ہوگا وہ جائز ہوگا۔ اور ایک اور جو بات ہے جو 7ویں صورت تھی، یعنی کہ جو جواز کی 3 صورتیں تھیں، اس میں تیسری صورت کہ شوہر کا نطفہ ہو اور بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر ان کا ملاپ کروایا جائے، اور وہ جو امیزہ ہو اس کو شوہر کی کسی دوسری بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔ اس سے متعلق تو یہ ہے کہ اس صورت کو بعض علماء نے مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو اس شرط کے ساتھ اس کی گنجائش دی ہے کہ پہلی بیوی تولید کی اہل نہ ہو یا وہ زچگی کی متحمل نہ ہو۔ اگر پہلی بیوی طبی لحاظ سے تولید کی اہل ہو اور زچگی کی متحمل بھی ہو تو بالاتفاق پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جن علماء نے ان 3 شکلوں کو ناجائز کہا ہے کہ بھئی یہ عمل نہیں کروانا چاہیے، پہلی جو 4 صورتیں تھیں وہ تو سب کے نزدیک بالاتفاق ناجائز تھیں، حرام تھیں، اور اس سے جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ لیکن جو آخری 3 صورتیں بیان ہوئیں ان کے مطابق جو علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اب ان علماء کے نزدیک بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ناکفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان 3 شکلوں میں سے کسی ایک کو اپنا لیا، یعنی یہ کام کر لیا، تو پھر اس کے نتیجے میں بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو بچہ کیا ثابت النسب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل بچہ ثابت النسب ہوگا، لہٰذا اس کا آپس میں رشتہ وارث و مورث کا ہوگا، یعنی یہ ان میاں بیوی کا وارث ہوگا اور وہ دونوں اس کے وارث ہوں گے۔ ایسی ہی رشتوں کی حلت و حرمت اور رضاعت کے احکام ویسے ہی مرتب ہوں گے جیسے نارمل طریقہ پر پیدا ہونے والے بچوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب ثبوت نسب کی فرع ہیں۔ جب نسب ثابت ہو گیا تو اس پر متفرع جو مسائل بھی ہوں گے وہ بھی ثابت ہوں گے۔ نیز ایک بیوی کے بیضے کو دوسری بیوی کے رحم میں ڈالنے کی صورت میں بچے کی ماں کون بنے گی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں ایک میاں بیوی کا امیزے کو ملایا گیا اور اس کو پھر اسی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں منتقل کیا گیا، تو اس میں سے اصلی ماں کون ہوگی؟ جس نے بچہ جنا، یا وہ عورت جس سے بیضہ لیا گیا، یا جس نے حمل کی مشقت اٹھائی اور جنم دیا؟ تو اس صورت سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بچے کا نسب اس خاتون سے ثابت ہوگا جس کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی جس نے حمل و وضع حمل کی مشقت برداشت کی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، یعنی ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں انہیں قرار دیا ہے جنہوں نے بچوں کو جنا اور حسر کے ذریعے غیر سے ماں ہونے کی نفی کی ہے۔ نیز دوسری آیت میں آتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، یہاں پر بھی موضع تخلیق ماؤں کے پیٹ کو بنا دیا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مائیں وہ ہوں گی جن کے بطن میں بچہ کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ تمام امور سر انجام دیتے وقت جن خاص باتوں کا خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہوں گی کہ تمام مراحل میں ستر و حجاب کا پورا اہتمام ہوگا، مثلا بیوی سے مادہ تولید لینے اور امیزہ کے بنانے یعنی تلقیح کے بعد دوبارہ رحم میں ڈالنے کا کام لیڈی ڈاکٹر سے لیا جائے، اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ یہ کام لیڈی ڈاکٹر سے ہی کرایا جائے، اور بہت ہی زیادہ شدید ضرورت ہو تو پھر ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔
بلکہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جائز نہیں ہے، یہ کام لیڈی ڈاکٹر سے ہی کروایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد سے مادہ تولید یعنی سپرمز کا حصول اگر بذریعہ انجیکشن ممکن ہو تو مرد ڈاکٹر بذریعہ انجیکشن اسے حاصل کرے، اور اگر انجیکشن سے حصول ممکن نہ ہو تو مشت زنی کی بجائے اپنی بیوی سے عزل کر کے اس کو حاصل کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر ممکن و ضروری تدابیر اختیار کی جائیں جس سے مادہ منویہ کی تبدیلی یا اختلاط نسب کا اندیشہ نہ ہو، یعنی یہ بات یقینی بنایا جائے کہ جو امیزہ تیار کیا جا رہا ہے وہ دونوں میاں بیوی کے ملاپ کا ہی امیزہ ہے جو کہ عورت کے رحم میں رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ بیوی کے رحم میں رکھا جا رہا ہے، اس میں کسی اور کی آمیزش وغیرہ نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ چونکہ بعض دفعہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اس لیے ضرورت کے پیش نظر بدرجہ مجبوری ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقہ علاج کو اختیار کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ لہٰذا صرف اس خواہش کے تحت کہ بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا نہ ہو، یا بیٹی پیدا ہو اور بیٹا پیدا نہ ہو، تو مذکورہ طریقہ کو اختیار کرنا ناجائز ہے، کیونکہ بیٹے یا بیٹی کی خواہش اگرچہ جائز ہے لیکن یہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بحث سمجھ آ چکی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔